اشرفی اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہم آپ کو بتا رہے تھے دو ڈاکٹروں کی سٹوری۔ ڈاکٹر دارا پر ڈاکٹر پرویز کی باتوں کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو سوائے اس کے کہ ہم کیا کر سکیں گے، کلینک کھول کر پریکٹس شروع کر دیں گے، اور وہ بھی اگر قسمت اچھی ہوئی تو پریکٹس چلے گی، وگرنہ کلینک میں بیٹھے مکھیاں مارتے رہیں گے۔ اگر ڈاکٹر بن گئے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ نوکری کرتے رہیں گے، بوڑھے ہو کر ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور پھر گمنامی کی حالت میں مر جائیں گے۔ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتا ہوں جو میڈیکل سائنس اور سرجری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ ہم اتنے دولت مند ہو جائیں گے جس کا تم ابھی تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہوگا، دنیا کے ہر چھوٹے بڑے ملک کے ویزے لگے ہوں گے، ہر ملک نے ہمیں اپنے ملک کی شہریت دے رکھی ہوگی۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ٹھیک ہے، تم نیا اور مثالی انسان بنا لو گے، مگر وہ تو مردہ ہوگا، تم اس میں داخل کرنے کے لیے روح کہاں سے لاؤ گے؟ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، روح ایک قسم کی توانائی یعنی انرجی بھی ہے۔ جس طرح ہم توانائی کو مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم مادے کو توانائی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آکسیجن گیس ایک توانائی ہے اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہم چاہیں تو اسے لیکوڈ یعنی محلول میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ لیکوڈ یعنی گاڑھا مادہ محلول ہم پانی کو برف میں اور برف کو پانی میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تارا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن جو انسان تم مردوں کے اعضاء جوڑ جوڑ کر بناؤ گے وہ تو مردہ ہوگا، اس میں روح کی توانائی کیسے اور کہاں سے داخل کرو گے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہم اس انسانی لاش کو آسمانی بجلی کے جھٹکے دیں گے۔ آسمانی بجلی میں غضب کی توانائی ہوتی ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ آسمانی بجلی کے جھٹکوں سے ہماری بنائی ہوئی انسانی لاش زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ ڈاکٹر دارا نے ہنس کر کہا، یار، جب ہم لاش پر آسمانی بجلی گرائیں گے تو لاش تو جل کر بھسم ہو جائے گی۔ جانتے ہو آسمانی بجلی میں 1 کروڑ واٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، تم مجھے اتنا بھی بیوقوف نہ سمجھو کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ آسمانی بجلی جہاں گرتی ہے وہاں کی ہر شے کو خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ ہم انسانی لاش پر براہ راست آسمانی بجلی نہیں گرائیں گے۔ ڈاکٹر دارا نے مشکوک انداز میں پوچھا، تو پھر کیا کریں گے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا کہ ہم انسانی لاش کو ایک تختے پر لٹا کر اسے زنجیروں میں جکڑ کر شہر سے باہر جو پرانے قلعے کے اعصابی کھنڈر ہیں، آسیب کے خوف کی وجہ سے کوئی انسان نہیں جاتا، ہم اس کی چھت پر لاش کو رکھ دیں گے، پھر لاش کے جسم کے ساتھ موصل تانبے کا تار لپیٹ کر اس کا ایک سرا قلعے کے مینارے کے اوپر ایریل کی طرح لگا دیں گے اور دوسرا سرا نیچے لے جا کر قلعے کی کھائی میں زمین کے اندر دبا دیں گے۔ چنانچہ جب آسمان پر بادلوں میں بجلی چمکے گی تو کڑکے گی اور تانبے کی موصل سریے پر گرے گی تو بجلی کو راستہ مل جائے گا، اور وہ 1 کروڑ واٹیج کی بجلی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تانبے کی تار کے ذریعے لاش کے جسم میں گزر کر تانبے کی تار میں سے گزر جاتی ہے۔ تانبے کی تار میں سے گزرتی ہوئی نیچے زمین میں دھس جائے گی۔ لاش کو 1 کروڑ وولٹیج کا جھٹکا لگے گا اور مجھے 100% یقین ہے کہ لاش میں اتنی توانائی پیدا ہو جائے گی کہ وہ زندہ ہو جائے گی، اور اس کے دماغ کے ساتھ اس کے جسم کے سارے اعضاء، ساری رگیں کام کرنا شروع کر دیں گی اور دل دھڑکنے لگ جائے گا، اور لاش کی رگوں اور دل میں مرنے کے بعد جو خون جم جاتا ہے وہ پھر سے خون بن کر رگوں میں دل کی دھڑکن کے ساتھ گردش کرنا شروع کر دے گا۔ ڈاکٹر دارا بولا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہ اس وقت سوچیں گے جب لاش زندہ ہو جائے گی، ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں یہ کتنا بڑا انقلاب ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائنسدان اس پر مزید تجربے کریں اور ایسا ایسا انسان موت پر قابو پا لے۔ ڈاکٹر دارا نے پرویز کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں بے جا دخل اندازی ہے، خدا اسے ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر پرویز، جس کے دماغ کے ایک حصے میں شیطان گھس کر بیٹھ گیا تھا، بولا، یار ٹیک اٹ ایزی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان موت پر قابو نہ بھی پا سکے، پھر بھی ہمارے تجربے سے میڈیکل سائنس آسمانی بجلی سے انسان کی ہزاروں بیماریوں کا علاج دریافت کر سکے گی، اور اس سے انسانیت کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اس میں بنی نوع انسان کی بھلائی ہے، اور جس میں انسانوں کی بھلائی ہو اس کام سے خدا کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ انسان جب ایک بار شیطان کو اپنے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت دے دے تو پھر شیطان اسے ہر طرح کی دلیلیں دے کر برائی کے کام میں آمادہ کر ہی لیتا ہے اور انسان کو ورغلا لیتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنے دماغ میں شیطان کو داخل ہونے کی اجازت دے رکھی تھی، چنانچہ اب شیطان اس کے برے کام کو بھی اچھا کام دکھلا رہا تھا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہ آئے اور اپنے آپ کو اس کے شیطانی بہکاووں سے دور رکھے۔ ڈاکٹر پرویز نے سادہ دل ڈاکٹر دارا کو بھی اسی طرح شیطان کی دلیلیں دے کر اپنی ساتھ میں لا لیا، اور وہ بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر پرویز کی نیت انسان کی بھلائی کی نہیں تھی بلکہ اپنی بھلائی کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب لاش کے جسم سے
1 کروڑ واٹ کی آسمانی بجلی گزرے گی تو زندہ ہونے کے بعد لاش میں طاقت آ جائے گی کہ اس پر نہ تو گولی کا اثر ہوگا، نہ تلوار، نہ اس کے جسم میں زخم لگ سکے گا۔ پھر لاش بلڈ پروف ہو جائے گی اور اس کا جسم فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ لاش اس کے کنٹرول میں ہوگی اور صرف اس کا حکم مانے گی اور وہ لاش سے جو چاہے گا کام کروا سکے گا۔ وہ جس بینک میں چاہے لاش کی مدد سے ڈاکہ ڈلوا کر لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کر سکے گا۔ لاش پر پولیس کی فائرنگ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر پولیس لاش کو لوہے کی زنجیروں میں بھی جکڑے گی تو لاش زنجیریں توڑ کر فرار ہو جائے گی۔ ڈاکٹر پرویز زندہ لاش کو شہر سے دور کسی ویران جنگل میں اسی جگہ زمین کے اندر یا کسی پہاڑی ٹیلے کے غار میں چھپا کر رکھے گا کہ جہاں سے کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس زندہ لاش کو اپنے ساتھ لے کر یورپ کے کسی ملک میں جائے گا جہاں وہ لاش کی مدد سے بینکوں میں ڈاکے ڈلوا کر اربوں روپے کی دولت کما کر باقی زندگی عیش و آرام میں بسر کرے گا۔ اسی وقت ہسپتال کی کینٹین کے باہر بجلی زور سے کڑکی اور بادل دیر تک گرجتے رہے۔ ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا سے کہا، اس وقت سول ہسپتال کے مردہ خانے میں کچھ لاوارث لاشیں بھی پڑی ہیں، ہم ان کا بھی معائنہ کریں گے اور اگر شیطان لاشوں کا کوئی عضو ہمارے مطلب کا ہوا تو ہم اسے بھی کاٹ کر لے آئیں گے۔ انسانی اعضاء کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے شہر سے باہر ویران آسیبی قلعے کا ایک تہہ خانہ دیکھ لیا ہے۔ ہم وہاں سپرد کے بڑے بڑے شیشے کے مرتبان لا کر رکھ دیں گے جن میں وہ اعضاء رکھ دیا کریں گے جو ہم لاشوں میں سے کاٹ کر لایا کریں گے۔ ڈاکٹر دارا نے پوچھا، اس سلسلے میں تم نے شہر کے قبرستان کے گورکھن سے بات کی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر پرویز بولا، میں کل اس سے مل رہا ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ روپے کے لالچ میں گورکھن ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ آؤ اب چلتے ہیں، وارڈ میں ہماری ضرورت ہوگی۔ دونوں ڈاکٹر کینٹین سے نکل کر اسپتال کے سرجیکل وارڈ کی طرف چل پڑے۔ رات کے 12 بجے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوئے تو پرویز نے کہا، میرا خیال ہے ہم اسی وقت کیوں نہ مردہ خانے میں چل کر لاوارث لاشوں کا معائنہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کسی لاش کا کوئی عضو طاقتور ہو اور وہ ہماری انسانی یعنی سپر مین بنانے میں ہمارے کام آ سکے۔ اچھا خیال ہے، ڈاکٹر دارا نے کہا۔ سادہ دل اور کمزور قوت ارادی کے مالک ڈاکٹر دارا کو عیار اور پیسے کے لالچی ڈاکٹر پرویز نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ سادہ دل اور کمزور قوت ارادی والا آدمی گھاٹے میں رہتا ہے۔ آدمی کو سادہ دل ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے مضبوط قوت ارادی والا بھی ہونا چاہیے تاکہ شیطان اسے رلا نہ سکے۔ لیکن ڈاکٹر دارا ایسا آدمی نہیں تھا، چنانچہ اس کی سادہ دلی اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس وقت بارش تھم چکی تھی مگر رات بڑی سرد تھی۔ دونوں ڈاکٹر کار میں بیٹھ کر سیول ہسپتال سے مردہ خانے پہنچ گئے۔ چوکیدار انہیں جانتا تھا، یہ ڈاکٹر لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، چنانچہ اس نے مردہ خانے کا دروازہ کھول دیا۔ مردہ خانے میں باہر کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈ تھی اور لاشوں پر لگائی گئی دوائیوں سے سخت ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، مگر ان ڈاکٹروں کو یہ بو بالکل ناگوار محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کولڈ سٹوریج میں جا کر انہوں نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاشوں کا معائنہ کیا۔ کولڈ سٹوریج میں سردی بہت زیادہ تھی مگر ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کو اس کی عادت تھی، انہیں پوسٹ مارٹم کے وقت کولڈ سٹوریج میں کافی دیر تک رہنا پڑتا تھا۔ لاشیں مردوں کی تھیں، 3 لاشیں جوان آدمیوں کی تھیں۔ لاشوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ صرف 2 لاشیں ایسی ہیں جن کے ناک ذرا اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور رومن ناک کی طرح لمبی ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہ ناک ہمارے نئے آدمی یعنی سپر مین کے لیے صحیح رہے گی۔ تو کیا تم اپنے آدمی کو 2 ناک لگاؤ گے؟ دارا نے پوچھا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، ایک ناک پورے کا پورا ایسا ہی رہے گا لیکن دوسرے ناک کا اگلا حصہ کاٹ کر سپر مین کے پچھلے حصے کو لگانا پڑے گا تاکہ ہمارے بنائے ہوئے سپر مین کی ناک عام انسانوں سے تھوڑی زیادہ لمبی ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر پرویز نے دونوں لاشوں کے ناک کاٹ کر پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالے۔ پلاسٹک کے تھیلے میں الکوہل انڈیل کر تھیلے کو آدھا بھر دیا، ایک یخ بستہ شیلف کے خانے میں رکھ دیا۔ یہاں سے ہم اسے اٹھا کر اپنے قلعے والی لیبارٹری میں لے جائیں گے۔ وہ مردہ خانوں سے باہر نکل آئے۔ چوکیدار نے دروازے بند کر کے مردہ خانے کو تالا لگا دیا۔ دونوں ڈاکٹر کار میں سوار ہو کر چل دیے۔ خون خوار زندہ لاش کی خوف، تجسس اور دہشت سے بھرپور دل دہلا دینے والی بھیانک کہانی ابھی جاری ہے۔